بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو جہل کی قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس حالت میں ہے اور کہاں واقع ہے، ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ابو جہل کے بارے میں تھوڑی سی معلومات۔ ناظرین، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا کھلم کھلا دشمن تھا، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، لیکن اس کی حکمت، دور اندیشی اور بے مثال دانائی کی وجہ سے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا، یعنی جاہلوں کا باپ، جو تھا تو قبیلہ قریش سے، لیکن قبیلہ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا جو کئی خاندانوں سے مل کر بنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی مناف کا خاندان تھا اور ابو جہل بنی مخزوم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو جہل بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اللہ ہی واحد عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ اس بات سے بھی باخبر تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن ابو جہل کو یہ بات ہضم نہیں تھی کہ ابو المطلب کے خاندان سے کوئی نبوت حاصل کر لے، اس لیے وہ حسد اور شریکے کی آگ میں دن رات جلتا رہتا۔ حالانکہ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، ابو جہل نے ایک ایسا گروپ بنایا ہوا تھا جو ہر اس مسلمان کو اذیتیں دیتا جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے اور کافر ہو جائے۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے دوران قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی کہ مسلمان مدینہ کیوں ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی دور اندیشی کی خصوصیت کی وجہ سے اسے پتا تھا کہ ایک دن مسلمان مضبوط قوم بن جائیں گے اور وہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش تھی کہ کافروں کو ملا کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی جائے، تاکہ مسلمانوں کو طاقتور بننے سے پہلے ہی تباہ کر دیا جائے۔ ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، لیکن مکہ کے تمام خاندانوں میں اکا دکا لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ ابو جہل کا ساتھ نہ دے سکے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، جو ابو جہل کی وجہ سے ہی پیش آیا تھا، اسی غزوہ بدر میں ابو جہل کو ایک صحابی افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اور اس کا سر اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ ابو جہل کے جسم کو سر سمیت وہیں ایک پرانے اور خشک کنویں میں دفن کر دیا گیا اور اس کنویں کو پتھروں سے بھر دیا۔ وہی کنواں آج ابو جہل کی قبر ہے۔ لوگ اس کی قبر پر آتے ہیں صرف ٹھوکریں مارنے اور بد دعائیں دینے۔ ناظرین، سننے میں آیا ہے کہ جو بھی ابو جہل کی قبر کے پاس آتا ہے اس کو ایک بہت ہی بدترین قسم کی بدبو آتی ہے۔ اس کے برعکس آپ جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کی قبروں سے کس طرح خوشبو آتی ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے اسلام دشمن کا مرنے کے بعد۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔